بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے، اور مزید یہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین اس دعا کو آپ یاد بھی کر لیں انشاءاللہ عز و جل، وقتاً فوقتاً اس مہینے میں ہم اس کو پڑھتے رہیں گے۔ اس میں آنے والے 2 مہینے یعنی رجب، شعبان اور رمضان کا بھی ذکر ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ اللہم اللہم بارک لنا بارک فی لنا رجبیوں فی رجب و شعبان وشعبان وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ اللہ نے کرم فرمایا، مہینہ ہم نے الحمدللہ پا لیا رجب شریف کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب المرجب کا مبارک اور بابرکت مہینہ بحمدللہ تعالی ہمارے درمیان جلوہ گر ہو چکا ہے، الحمدللہ۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی حرمت کا اشارہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12، کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جس میں سے 3 تو متصل ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، اور ایک منفرد ہے یعنی رجب المرجب۔ ٹھیک، یہ وہ مہینہ ہے کہ جیسا کہ ایک تو آپ نے یہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب کے موقع پر مانگا کرتے تھے، معجم اوسط کی روایت ہے، اور کہ اس میں برکت کی دعا کی، تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب برکت کی دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول تو ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا قبول فرماتا ہے، تو یقیناً رجب کے اندر جو ہے وہ برکت ہی برکت ہے۔ اور مفسرین نے اس آیت کے تحت کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اسلام نے ان کی حرمت کو ساقط نہیں کیا، یعنی ختم نہیں کیا، بلکہ ان کی حرمت کو برقرار رکھ کے ان کی حرمت کو بڑھایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے جس طرح پہلے ان مہینوں کی تعظیم کی جاتی تھی، یعنی اہل عرب جو ہے وہ ان مہینوں کے اندر قتال نہیں کرتے تھے، لڑتے جھگڑتے نہیں تھے، اگرچہ کہ ان کے اپنے مزعومہ غلط عقائد تھے، لیکن جو اصل تھی وہ یہ تھی کہ وہ ان مہینوں کی تعظیم تکریم کرتے تھے، تو اسلام نے ان کی تعظیم کو باقی رکھا۔ ہمارے اسلاف نے اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اور باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد امام ابن خلال، ان کی مستقل ایک کتاب فضائل رجب کے نام سے موجود ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تبیین العجب بما ورد فی رجب، کہ رجب کے حوالے سے جو روایتیں آئی ہیں اس پر تفصیل سے کلام کیا ہے۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الادب فی رجب کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے، جس میں رجب کے حوالے سے کئی عبادات کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں، اسی طرح مختلف جو کتابیں عبادات پہ لکھی گئی، جیسے حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب لطائف المعارف کے نام سے ہے، تو اس میں ایک مستقل باب جو ہے وہ رجب کے حوالے سے ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ما ثبت بالسنہ لکھی، تو اس میں رجب کے حوالے سے کلام فرمایا۔ تو رجب کی اہمیت یہ ہمیشہ سے رہی ہے، اس کو معظم اہمیت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ امام ابن دحیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے 18 نام ذکر کیے ہیں کہ رجب کو 18 نام دیے گئے ہیں، اس میں سے رجب کو رجب المرجب کہا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رجب کا ایک معنی یہ عظمت سے تعظیم سے نکلا ہے، تو رجب المرجب کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مہینہ کہ جس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، یعنی یہ حدیث مبارکہ درجہ حسن تک پہنچی ہے، سنن نسائی وغیرہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی گئی کہ آپ شعبان کے اندر بکثرت روزے رکھتے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں۔ شعبان کے اندر بکثرت روزے رکھے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان، رمضان کے درمیان یہ مہینہ ہے، تو اس سے واضح یہ ہوا کہ اس زمانے کے اندر بھی رجب کی اہمیت زیادہ تھی، یعنی رجب کو لوگ اہمیت دیتے تھے، اس میں کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، لیکن شعبان کے اندر ایسا معاملہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے اندر بھی عبادت کی، روزے رکھے، جس سے لوگوں کے سامنے شعبان کی اہمیت بھی واضح ہو گئی، تاکہ متصل تینوں مہینوں کے اندر بکثرت عبادت کی جائے۔ دوسری بات یہ یاد رہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو ہمیں ہر وقت ہی کرنی ہے. ہماری پیدائش کا مقصد اور حکمت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. تو اصل تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہی زندگی گزارنی ہے. یعنی ہمارا ہر لمحہ جب اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہوگا تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہی گزر رہا ہے. لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ غور کریں تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو خاص مواقع ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بہاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، ویسے تو اس کی رحمت ہر وقت ہے لیکن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ان مہینوں کے اندر، ان ایام کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبادت کا خاص اہتمام فرماتے تھے. رمضان المبارک آتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت پہلے سے زیادہ فرماتے، اور بالخصوص آخری جو 10 راتیں ہوتی ہیں اس میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اعتکاف بھی فرماتے آخری عشرے کا. اور مستقل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کے تذکرے احادیث طیبہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خاص ایام ہوں تو اس میں عبادت کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے. تو رجب المرجب اس حوالے سے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں تو ہمیں اس کے لیے خاص طور پر عبادت کے طور پر تیاری کرنی چاہیے. اور پھر یہ کہ جیسا کہ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ رجب جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ، شعبان آبپاشی کا مہینہ، اور رمضان جو ہے وہ فصل کاٹنے کا مہینہ. یہ سمجھایا گیا ہمیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم رجب کے اندر جب عبادت کریں گے تو بندہ عبادت کرتا رہتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہوتی رہتی ہے، عبادت کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے. پھر کرتا رہے گا، اس کا عادی ہوگا. بندے کی طبیعت کے اندر یہ چیز آسانی کے ساتھ آئے گی. تو جب یہ رمضان تک پہنچے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو ایک مشقت اس کو شروع میں کرنا پڑی تھی رمضان کے اندر اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. وہ کثرت کے ساتھ بآسانی رمضان کے اندر عبادت کر سکے گا. ورنہ اچانک رمضان کے اندر وہ عبادتوں کو شروع کرے گا تو شروع میں بڑی مشکل پیش آئے گی اس کو. تو اس لیے رجب سے ہی جب وہ ابتدا کر دے گا تو رمضان تک پہنچتے پہنچتے ان چیزوں کا وہ عادی ہو چکا ہوگا. اس لیے رجب سے ہی ترغیب دلائے گی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسی فرمان میں اگر ہم غور کریں کہ آپ نے جو دعا کی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت دے، تو یہ برکت فقط دنیاوی اعتبار سے تھوڑی ہوگی کہ اس کے اندر کھانے پینے کے اندر برکت ہو جائے. اصل تو اس میں یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخرت کی برکت طلب کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے اندر ذوق و شوق عطا فرمائے. یہ حدیث کی میں تشریح نہیں کر رہا، میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو برکت ہمیں حاصل ہوگی وہ کیسے ہوگی کہ ہم خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. تو غور و فکر سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ خود اس دعا کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے خوب برکتیں جو ہیں وہ حاصل کی جائیں. اس طرح کی اور بہت ساری روایتیں ہیں. اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ رجب کے حوالے سے جو احادیث آئی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری موضوع ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. رجب کے حوالے سے ساری احادیث موضوع ہوں، بن گھڑت ہوں، ایسا بالکل نہیں. رجب کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ جو میں نے ابھی سنن نسائی کی عرض کی کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ جو ہے وہ شعبان سے غافل ہیں کہ جو رجب اور رمضان کے درمیان ہیں. اس سے خود حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اتنے بڑے محدث ہیں، انہوں نے استدلال کیا ہے کہ اس سے رجب کی اہمیت ہمارے سامنے یہ واضح ہوتی ہے. لہذا یہ کہنا کہ مطلقاً کوئی حدیث اس باب میں ٹھیک ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. فضیلت کے حوالے سے جو اس کے روزوں کی فضیلت آئی ہے، اس میں عبادت کی فضیلتیں آئی ہیں، تو خود حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تبیین العجب کے اندر 2 طرح کی روایتیں ذکر کی ہیں. وہ روایتیں کہ جو موضوع نہیں ہیں، ضعیف ہیں، لیکن ان کا مجموعہ مل کر جو ہے وہ حسن درجے تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اچھی حدیثیں وہ بن جاتی ہیں. اور بعض وہ روایتیں ہیں کہ جو من گھڑت ہیں، جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو ان کا تذکرہ بھی کیا ہے. تو اس لیے رجب کے حوالے سے جو احادیث طیبہ ہیں ان سے بھی رجب کی اہمیت، خاص طور پر اس میں روزہ رکھنے کی اہمیت جب ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے تو ہمیں تیاری کرنی چاہیے. رجب المرجب شروع ہو چکا تو خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. ابھی سے اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کا، دیگر چیزوں کا عادی بناتے رہیں. مدی چل کے ناظرین، 5 راتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی. اس میں ایک رات آج کی ہے جو رجب کی پہلی رات ہے، شروع ہو چکی ہے. تو ویسے بھی ہم بعض اوقات اس طرح کے سوالات بھی بھیجتے ہیں SMS کے، یہ مسئلہ ہمارا اٹکا ہوا ہے، فلاں اٹکا ہوا ہے، تو کوئی حل بتائیے. تو الحمدللہ یہ ایک برکت والی رات نصیب ہو گئی. آپ اس میں اچھی اچھی دعائیں کیجیے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے.
اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی رحمت سے بیڑا پار ہوگا۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی سوال میرا یہ ہے، میں نے نا بیعت کرنی ہے، مختار کے تو بابا فرید سرکار ہے، میں ان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ بیعت کرنی ہے، مرید ہونا ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ انتقال کر چکے ہیں پیر صاحب، تو کیا ان کی بیعت ہو سکتی ہے؟ نہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک کہ کسی ایسے پیر کی براہ راست بیعت ہو سکے کہ جن کا انتقال ہو چکا ہے۔ بیعت بابا کی فرید شرائط کی، میں سے بابا فرید علیہ رحمہ کی، ہاں، بیعت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پیر صاحب جو ہے ان کا حیات ہونا ضروری، نہیں ظاہری حیات کے ساتھ وہ متصف ہوں ضروری ہے۔ تو اس لیے اب ان کے سلسلے میں بیعت ہونا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ان کے سلسلے کے اندر آپ کو وہ پیر صاحب ملتے ہیں کہ جو شرائط کے جامع ہیں، اور یقیناً ہوں گے ایسے، تو آپ ان کے ذریعے بیعت ہو سکتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا سلسلہ آپ کا بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی تک پہنچ جائے گا، ان کی برکتیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی۔ لیکن بہرحال جو بیعت کی شرط ہے وہ یہی ہے کہ جہاں 4 شرائط ہیں کہ بیعت کن سے کرنی چاہیے، وہیں یہ ضروری ہے کہ جس سے آپ بیعت کر رہے ہیں اس پیر صاحب کا حیات ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ اگر آپ ان سے بیعت ہونا چاہتے ہیں تو ان کے سلسلے کے کسی جو مجاز ہوں، خلیفہ ہوں ان کے، یا خلیفہ در خلیفہ جو چلتے ہوئے آ رہے ہیں، صحیح۔ ان سے آپ بیعت ہو جائیں تو انشاءاللہ ان کا فیض بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ جی ویڈیو سوال دیجئے۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ثنا خواں اکثر و بیشتر اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور عوام الناس سے کہتے ہیں کہ جو ایمان والا ہے وہ کہے سبحان اللہ، اور جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے، تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ اچھا یہ بھی، اس کے علاوہ بھی اور بھی ایس ایم ایس بھی چلتے ہیں اسی طرح کے، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اب یہ بڑا نازک مسئلہ ہے اس حوالے سے کہ ہمارے جو شناخواہ ہیں وہ اس طرح کی باتیں بہت ساری کرتے ہیں، صحیح، اور بعض اس میں بہرحال ابھی یہ منصب کسی بڑی شخصیتی کا ہے کہ وہ اس پہ کلام کرے، جیسے امیر علیہ سنت وغیرہ ہی کلام کرتے تو زیادہ بہتر تھا، مجھ جیسے کا کلام کرنا اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن جو بہرحال سوال کیا گیا تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو جس کا کام ہے اسی کو رہنے دیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس میں فائدہ ہے۔ اب جیسے کئی شناخواہ ہیں کہ وہ بعض اوقات اشعار کی تشریح شروع کر دیتے ہیں، صحیح ہے، درمیان میں بولنا شروع کر دیں گے، کسی شعر سے پہلے گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بعض اوقات وہ باتیں کرتے ہیں کہ جو خلاف شرع ہوتی ہیں، لوگ ان کی بات پہ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی سمجھ کے واہ واہ کرے گا تو نتیجہ بعض اوقات بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ خود میرے ساتھ یہ معاملات پیش آئے کہ مجھے اٹھ کے توبہ کروانا پڑی، کلمہ پڑھوانا پڑا سب کو، ایسی بات نے بعض اوقات ایسی ہوئی ہے۔ تو اس سے گریز کرنا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں آپ نہ کریں، اور یوں ہی آپ کا یہ کہنا کہ بھئی دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں، ایک ہاتھ اٹھا کے بولیں، آپ ہاتھ لہرا کر بولیں، جو جس کے اندر جتنا زیادہ عشق رسول ہے وہ اتنا ہی زور سے پڑھے، اتنی دونوں ہاتھ آپ اوپر کریں، ہاتھ ہلائیں، تو آپ لوگوں کو آزمائش میں نہ ڈالیں۔ صحیح، لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے، اب بعض اوقات بعضوں کی طبیعت ہی نہیں ہوتی ہاتھ اٹھانے کی، وہ بیچارے اپنے عشق کے اندر ہوتے ہیں، جھوم رہے ہیں، ان نعت سے بالکل محظوظ ہو رہے ہیں، لذت حاصل کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کئیوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھا پاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے ان کا گھمانا لہرانا یہ ان کے لیے نہیں ہوتا، تو اب آپ جو ہے ان کو شرمندہ کر دیتے ہیں کہ بیچارے وہ زبردستی اب ہاتھ اٹھائیں، تو کوئی یوں ہاتھ کر کے اٹھا لے گا، کوئی یوں کر کے اٹھا کے یوں کر لے گا، پھر نیچے کر لیتا ہے۔ تو جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ نعت پڑھیں، اور اپنے انداز کو جیسے شریعت کے مطابق پڑھنے کا حکم ہے اس انداز میں آپ پڑھتے رہیں، اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کے الفاظ بولنے سے گریز کیا کریں۔ آپ کے اندر اپنی کوالٹی ایسی ہونی چاہیے، آپ ایسی نعت پڑھنے والے، اصل تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی پڑھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ اب چاہے لوگ اس میں جوش میں آئیں یا نہ آئیں، آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جو چاہے ہونا ہے، ہماری نیت یہ ہونی نہیں چاہیے کہ محفل ہماری وجہ سے اٹھ جائے۔ صحیح، محفل کو اٹھانا ہمارا مقصد نہیں ہے، نعت پڑھتے ہوئے ہماری اصل رضا جو ہے، اصل کام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ تو اس طرح کی باتوں سے گریز کرنا ہی بہتر ہے، نہ کیے جائیں کہ اس وجہ سے بہت سارے افراد جو ہے وہ آزمائش کے اندر پڑ جاتے ہیں، بہت ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اور اس طرح کہنا کہ ایمان والے ہو تو پھر تو یہ اور خطرناک بات ہو جائے گی، اچھی بات نہیں ہے۔ اس طرح کہ اب کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو اس کا کیا مفہوم مخالف کیا لیں ہم اس کا، حالانکہ نہیں لیا جائے گا مفہوم مخالف یہاں پر، لیکن نہیں اس طرح کرنا مناسب کہ آپ کسی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کریں۔ جی اگلا ویڈیو سوال۔
میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو تاریخ پیدائش سے پتھروں کا اور نگینوں کے جو اثرات نکالتے ہیں اور ان کو پہنتے ہیں تو ان سے ہماری زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ کیا یہ صحیح ہے پہننا اس طرح سے؟ جی حضور کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جو مؤثر حقیقی ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، یعنی ہر چیز میں جو تاثیر ہوتی ہے وہ تاثیر مجازی ہوتی ہے، حقیقی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا فرمانے والا ہے۔ اب چاہے کوئی چیز ہو، اب آپ کھانا کھائیں گے تو کھانے سے جو پیٹ بھرتا ہے وہ اس لیے بھرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ ہمارے پیٹ کو یہ بھر دیتا ہے۔ پانی پیتے ہیں، ہماری پیاس بجھ جاتی ہے، تو حقیقتاً پیاس بجھانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے۔ دوائی کھاتے ہیں، دوائی سے شفا حاصل ہوتی ہے، تو حقیقتاً اس دوائی کی اندر جو شفا کی تاثیر رکھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو ہر چیز کے اندر جو مؤثر حقیقی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اب یہ جو پتھر پہنے جاتے ہیں ان میں اپنی ذات کے حوالے سے کوئی تاثیر نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے اندر تاثیر رکھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ اس کی تفسیر علماء نے مختلف کی ہے کہ آسمان میں رزق سے مراد کیا ہے۔ تو ایک تفسیر امام شیخ زادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر بیداوی کے حاشیے پر یہ فرمائی کہ آسمان میں رزق ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے تمہارا رزق پیدا ہوتا ہے۔ مثلا جو بارش ہے یہ آسمان سے آتی ہے، اوپر سے آتی ہے، تو یہ بارش جو ہے یہ نباتات کے اگانے کا سبب بنتی ہے، رزق کو اگانے کا سبب بنتی ہے۔ سورج ہے، اس کا تعلق بھی آسمان سے ہے۔ اب سورج کی جو روشنی پڑتی ہے اس کی وجہ سے اناج پکتا ہے، پھل پکتے ہیں، وہ پک کر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو استعمال کے قابل ہوتے ہیں۔ چاند ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر تلون ہوتا ہے، مختلف قسم کے ذائقے پیدا ہوتے ہیں، اس کی حیت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ چیزیں چونکہ آسمان سے تعلق رکھنے والی ہیں اور ان کی وجہ سے زمین کے اندر رزق کی مختلف صورتیں بنتی ہیں، تو اس لیے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ اب یہ رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن اس نے بارش کو، اس نے سورج کو، اس نے چاند کو ہمارے لیے رزق کا سبب بنایا، یعنی ان کے اندر تاثیر پیدا کی جو ہمارے لیے رزق اگا رہے ہیں، رزق لے کر آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح ان پتھروں کے اندر حقیقتاً کوئی تاثیر نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر تاثیر یہ رکھ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اب یہ بہرحال شریعت مطہرہ کے مطابق ہیں جو پہنے جا رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پہنے جا سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ بعض افراد کو اس کا فائدہ بھی دے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عقیق کا پہننا یہ ثابت ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ ان پتھروں کی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے سے ہوتی ہے۔ جی مزید کورس لیں گے ہم۔ باب المدینہ کراچی سے ابو ماجد اتاری عرض کر رہا ہوں۔ دارالفضائل سنت میں میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، اگر کسی کا نام طٰہٰ یا یاسین ہو تو وہ اس نام کو بدل کر غلام طٰہٰ یا غلام یاسین رکھ لے یا پھر نیا نام رکھے، بہتر کیا ہے؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ دونوں اختیار ہیں، ٹھیک ہے۔ غلام یاسین، غلام طٰہٰ دونوں رکھے جا سکتے ہیں۔ طٰہٰ اور یاسین سے امام اہل سنت نے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ نام ان کے معنی کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بتائے سے جانتے ہیں۔ تو چونکہ ممکن ہے کہ یہ ایسا نام ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو، یا ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہو، تو یہ نام رکھنے سے منع فرمایا۔ لہذا اس کے ساتھ غلام طٰہٰ یا غلام یاسین کر کے کوئی رکھتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہ رکھے جا سکتے ہیں، اور چاہیں تو تبدیل کر دیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، دوسرے نام بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ کچھ ایس ایم ایس کچھ اس طرح کے ہیں کہ لڑکی کے نام کے ساتھ کنیت رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل رکھ سکتے ہیں، صحابیات میں بکثرت ہیں۔ خود حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام عبداللہ تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح جی یہ جو پوچھتے ہیں کہ لڑکی کے نام کے ساتھ کنیت رکھ سکتے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اپنی بیٹی کے نام پر کنیت رکھی تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ بیٹے کے نام پر ہی ہونی چاہیے کنیت، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں ہی عافیت ہے کہ بچیوں کے نام گھر سے باہر نہ ہی جائے تو اچھا ہے، یعنی اپنے گھر کی عورتوں کے نام بھی باہر کیوں کسی کو معلوم ہو۔ تو اگر آپ اس نام سے کنیت رکھیں گے تو کئی لوگ یہ اندازے لگائیں گے کہ بیٹی کا نام یہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے نام پر ہی رکھیں، لیکن اگر کسی نے رکھی تو رکھنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ صدقہ
کون سا کیا جائے؟ کوئی افضل بتائیں اس حوالے سے، وہ طریقہ صحیح ہے اس کا؟ صدقہ دیکھیں، جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر نیک نیتی کے ساتھ صدقہ کی جائے گی وہ صدقہ قبول ہے، یعنی نیک نیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ مقبول ہوگا. لیکن افضل ہونے کے حوالے سے بحر شریعت کے اندر یہی ارشاد فرمایا کہ جس کی ضرورت ہے، یعنی جہاں جیسی ضرورت ہے اس حساب سے صدقہ کرنا یہ بہتر ہے. اور ایسا صدقہ کیا جائے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہو، ایک عرصے تک باقی رہنے والا ہو، جیسے مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، سبیل بنانا، سرائے بنانا، کہ جو باقی رہیں گے تو ایسا صدقہ بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر اس کے مقابل کسی کو ضرورت ہے تو پھر ایسی ضرورت کے طور پر استعمال کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. کوئی غریب ہے، وہاں اس کو ضرورت ہے، اور دوسری طرف آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد بنی ہوئی ہے، حاجت نہیں ہے وہاں مسجد میں خرچ کی، تو پھر آپ غریب کے اوپر صدقہ کریں، یہ بہتر ہے. لیکن وہاں مسجد بنانے کی حاجت ہے، مدرسہ بنانے کی حاجت ہے، تو پھر مدرسے کے اوپر اور مسجد کے اوپر خرچ کرنا یہ بہتر ہے. تو ضرورت دیکھ لیں کہ کہاں ضرورت زیادہ ہے، وہاں پر خرچ کرنا یہ اولا ہے. اور افراد کے اعتبار سے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، قریبی عزیز ہیں، ان کے اوپر صدقہ کرنا، بالخصوص وہ رشتہ دار کے جو ناراض ہے اس کے اوپر صدقہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. اچھا، اسی طرح نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے وقت سامنے کوئی کیڑا، کوئی جانور، کوئی اس طرح کی چیز اگر آ جاتی ہے، اس میں بھی پھر تقسیم ہوگی کہ وہ کس طرح کا ہے، مطلب چھپکلی ہے یا سانپ ہے، یہ بھی ظاہر. لیکن کیا کریں ایسے موقع پر اگر صورت پیدا ہو جائے؟ دیکھیں گزر جائے تو کیا مسئلہ ہے، گزر جانے دیں. اگر تو سجدے میں جا رہے ہیں اور وہ سامنے موجود ہے تو عمل قلیل کے ذریعے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، ہٹا دیں اس کو اگر ہٹانا ممکن ہے تو. اور بہت زیادہ کوئی خوف کی کیفیت کسی میں پیدا ہو گئی، جیسے سانپ سامنے آ گیا یا بڑی کوئی چپکلی آ گئی سامنے اور ڈر بہت لگ رہا ہے کسی کو اور اس سے نماز مکمل نہیں کی جا رہی، ایسی خوف کی کیفیت ہے تو اپنی کیفیت کے اعتبار سے ہوگا کہ بعض صورتوں میں تو اجازت ملے گی کہ وہ نماز کو توڑ دے، اس سے پڑھی نہیں جا رہی، خوف کی کیفیت ایسی پیدا ہو گئی ہے. تو ٹھیک جی، اگلا ویڈیو سوال دیجیے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نگینوں پر قرآن آیات وغیرہ کندہ کرانا کیسا ہے؟ جی کیا فرماتے؟ دیکھیں یہ تو مسئلہ نہیں ہے کہ نگینوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی چیز لکھوائی جائے. خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی پر کفا بالموت واعظا لکھا ہوا تھا کہ موت جو ہے وہ واعظ کرنے کے لیے کافی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگوٹھی پر محمد رسول اللہ یہ لکھا ہوا تھا. تو مبارک کلمات اگر کسی کی انگوٹھی پہ لکھے ہوئے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد اس کا ادب و احترام بڑھ جائے گا، احتیاط بڑھ جائے گی. اس کو استعمال جو کرنے کا طریقہ ہوگا اس میں اور احتیاط کرنا پڑے گی. تو بہتر یہی ہے، عافیت اسی کے اندر ہے کہ بندہ سادہ ہی، ویسے بھی پہننا کوئی ضروری تو نہیں ہے، اگر پہن ہی رہا ہے شریعت مطہرہ کے مطابق تو سادہ ہی پہنے، اسی میں بہتری ہے. ٹھیک جی، اگلا ویڈیو سوال. میرا نام ظہیر اتاری ہے. مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سواری رکشے میں بٹھاتے ہیں، سواری ہم سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس جگہ جانا ہے اور ہم کرایہ ان کو بتاتے ہیں 50 روپے، اور آگے لے جاتی ہے ہمیں. اگر وہ اس جگہ سے آگے لے جاتی ہے تو ہم اس سے 10-20 روپے اوپر مانگتے ہیں، تو ہمارا اوپر کرایہ لینا درست ہے یا نہیں، اس کا جواب عنایت فرما دیں. جی دیکھیں، اصل میں اگر آگے وہ لے کے جا رہے ہیں تو جہاں تک آپ نے پہنچایا وہاں پہنچا کے پھر آپ اس سے بات کر لیں پہلے ہی. ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پہ کورنگی کی بات ہوئی ہے تو کورنگی میں جس جگہ کی بات کی تھی وہاں پہنچ گئے، اب 50 روپے طے تھے تو 50 روپے میں اب اس کو بول دیں کہ بھائی یہاں تک کی بات کی تھی آپ نے، میں نے پہنچا دی. اب وہ گئے کہ آپ مجھے اگلی گلی میں یا 2 گلیوں کے آگے پہنچا دیں، تو اب اس کو پہلے بتا دیں کہ میں اس کے اوپر آپ سے 10 روپے 20 روپے مزید لوں گا. ٹھیک ہے، تاکہ کوئی نزاع کی صورت نہ بنے. تو اس لیے یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ آپ 2 گلیاں آگے چھوڑ کے پھر اس کو کہیں کہ 20 روپے میں مجھے مزید دیں. تو عمومی طور پہ ایسا جو ہے وہ پھر جھگڑے کا سبب بنتا ہے، وہ نہیں مانتے اور پھر آپس میں جھگڑا کھڑا ہوا ہوتا ہے. تو پہلے سے طے کر لیں. اور عمومی طور پہ ہوتا بھی یہ ہے کہ بعض جو جگہ ہوتی ہیں ان میں معروف جگہ کا نام لیا جاتا ہے، لیکن اس کے مقصد جو ہے وہ قریب ہی چھوڑنا ہوتا ہے. بالکل وہ عین چوراہے پہ چھوڑنے کی بات نہیں ہوتی. ایک آدھی گلی کا جو فرق ہوتا ہے وہ سبھی کے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ یہ اس طرف موڑ دے گا، اس طرف کر دے گا، تو اس پر تو ظاہر ہے کہ چھوڑنے پر پیسے بھی طلب کرنا عجیب سا ہو جائے گا. لوگ کہیں گے کہ یہ تو وہ نہیں ہے کہ یہاں سے ہم آپ کو پیسے دیں. لیکن بہرحال جو بھی ہے اس کو طے کر لیں گے تو ہی اسی میں بہتری ہے. ویسے خیر خواہی کے حوالے سے ہم کمی پاتے ہیں، یعنی رکشے میں جو سفر کرتا ہے عموماً بامر مجبوری ہی وہ سفر کرتا ہوگا، ورنہ لوگ بسوں میں اور دیگر اس میں سفر کرتے ہیں. لیکن رکشے والے دیکھا یہ جاتا ہے کہ اتنا فاصلہ بھی نہیں ہوتا، لیکن 100 روپے 150 روپے اور اس طرح. دیکھیں اب دونوں ہی باتیں ہیں. جو سفر کر رہا ہے وہ بھی بعض اوقات سیر کا سوا سیر ہوتا ہے،
यानी उसने कह तो दिया कि मुझे आप कोरंगी उतार दीजिएगा या बहादुराबाद चौरंगी पे उतार दीजिएगा, लेकिन वो 10 गलियां घुमा के फिर उसको रोकता है। तो ये दोनों तरफ की बातें होती हैं, दोनों तरफ से मुसलमान को एक दूसरे की खैरखाई का सोचना चाहिए। जी आडियो सवाल, क्या ऐसे भी अय्याम या औकात हैं जिनमें कुरान पाक नहीं पढ़ सकते? जी अय्याम तो औरत के लिए तो हो सकते हैं कि जो उन अय्याम में कुरान पाक को कुरान पाक के लिहाज से नहीं पढ़ सकती, सिवाय वो सूरतें कि जहाँ उनको इजाज़त है। औकात हैं जो मकरू औकात हैं बिलखुसूस कि जिनमें नमाज मकरू होती है, जैसे तुलुए फजर के बाद, तुलुए आफ्ताब के बाद से लेके 20 मिनट तक, और इसी तरह जो गुरूब ज़हबा कुबरा है जिसको आम तौर पे हमारे यहाँ जवाल का वक्त कहते हैं, और यूं ही सूरज गुरूब होने से 20 मिनट पहले का जो वक्त है, इन औकात में तिलावत कुरान ना करना बेहतर है। मकरूह तंज़ील लिखा उलमा ने, तो बेहतर है कि इन औकात में तिलावत ना करें। बाकी इसके अलावा कुरान पाक पढ़ा जा सकता है, पढ़ सकते हैं। और अय्याम बहरहाल मर्द के हवाले से तो मेरे इल्म में नहीं है कि उन अय्याम के अंदर किसी में कुरान पाक पढ़ने से मना किया गया हो, ऐसा तो नहीं है। मदीना शरीफ के नाज़रीन, जामिअतुल मदीना के तलबाए किराम भी हमारे साथ सिलसिले में होते हैं। आइए देखते हैं कि ये क्या सवाल कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल है कि आदमी और औरत एक साथ नमाज पढ़ें तो क्या नमाज हो जाती है? मशहूर है कि नहीं होती? अमूमन घरों के अंदर ये होता है। इसमें देखें, जो नमाज ना होने की जो सूरतें हैं ना, वो तो है जमाअत के साथ, वो भी शराइत हैं, ठीक है, कि मुहाजात होना, एक ही इमाम के पीछे होना, वो काफ़ी सारी शराइत होती हैं कि जिसकी बुनियाद पर मर्द की नमाज फासिद हो जाती है। बाकी अगर घर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, आगे पीछे पढ़ रहे हैं, तो भी कोई हर्ज नहीं है। औरत है बराबर में, बीवी है, बहन है, बेटी है, वालिदा है, वो पढ़ रही हैं, तो भी इसमें कोई हर्ज नहीं है। नामहरम है तो ज़ाहिर है कि उसके साथ नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी कि वो करीब में नमाज पढ़े, उसके तो करीब जाने की इजाज़त नहीं है, तो फिर उसके साथ कैसे पढ़ेंगे? उससे मना किया जाएगा। नमाज वहाँ भी नहीं टूटेगी कि नमाज ना हुई, लेकिन ये कि वहाँ पढ़ने से गुरेज किया जाएगा कि दोनों नामहरम है तो अलग अलग पढ़ें। लेकिन जैसे महारिम है उसके, वो उसके करीब नमाज पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, नमाज इनकी हो जाएगी। जी ऑडियो सवाल दीजिए। मैं मोहम्मद ज़ैब बोल रहा हूँ। सवाल ये है कि रजब और शबान में रोजे रखने पड़ते हैं जी? अच्छा, SMS भी मैं इसमें शामिल कर लूँ कि अब अगर बिलफर्ज किसी पर रमज़ान की कज़ा है, और अमूमन इस्लामी बहनों के इस तरह के भी अय्याम आते हैं, तो वो अब रजब शरीफ के रोज़ों के फ़ज़ाइल तो हैं, नफली रोज़े, क्या बेहतर क्या है? देखें, जो पहले भाई उन्होंने सवाल किया जी, उसमें यह है कि देखें, बाज़ रिवायतों के अंदर रजब के हवाले से, रोज़ों के हवाले से कलाम आया कि ना रखा जाए, तो उसका मतलब ही ये बयान किया मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने, कि इसको वाजिब ना समझे। ठीक है। तो रजब के जो रोज़े हैं या शाबान के जो रोज़े हैं, ये नफली रोज़े हैं, ठीक है। इसको लाजिम समझना ये ठीक नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस का मतलब भी यही है कि इसको लाजिम नहीं समझा जाएगा। अगर कोई इसको नफिल समझ के पढ़ता है, नफिल समझ के रखता है रोज़े, तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो रजब शाबान के जो रोज़े हैं ये नफिल हैं, इसको कोई रखेगा तो ये बाइस सवाब है, अच्छी चीज़ें सवाब मिलेगा, लेकिन नहीं रखने पर कोई गुनाह नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि ये फ़र्ज़ व वाजिब हमारे ऊपर नहीं है। जहाँ तक रहा कि कज़ा किसी के हैं रोज़े, तो उसके लिए औला यही है, बेहतर यही है कि वो इन अय्याम में कज़ा रोज़े रखे, यानी उसके जो कज़ा रह गए हैं उनकी कज़ा कर ले, क्योंकि कज़ा करना ज़रूरी है और ये नफिल रोज़े हैं। तो इसमें बेहतर यह है कि वो कज़ा अदा करे और सिर्फ़ कज़ा ही की नीयत करेंगे, इसमें नफिल की नीयत फिर नहीं हो सकेगी। अगर अलग से नफिल लगते हैं तो फिर नफिल की खालिस नीयत करेंगे, और कज़ा रखनी है तो फिर खालिस कज़ा की नीयत ये की जाएगी। ठीक। हमारी जो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की एप्लीकेशन है उसके अंदर भी ये सवाल इस हवाले से मौजूद है, वहाँ से भी अगर आप चाहें तो इसको तफसीली हासिल कर सकते हैं। अच्छा, SMS जो मौसूल हो रहा है इसके अंदर ये है कि औरत क्या शोहर के अंडर है, मातहत है? अगर ऐसा है तो अब अगर वो हमें हलाल या हराम के हवाले से परवाह ना करें तो हम क्या करें? हम तो बेबस हैं। देखें, अंडर है इसका मतलब शरीयत के दायरे के अंदर है, ठीक है, यानी उसके मातहत है, ठीक है। तो और मातहत होने का मतलब ये नहीं कि शोहर जो चाहे उसके साथ सलूक करता रहे, बिल्कुल शोहर के लिए भी जो है वो औरत के हुकूक बयान किए गए हैं, और शोहर को शरीयत मुतहरा का पाबंद किया गया है। कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर ये इरशाद फरमाया कि लिर्रिजालि अलैहिन्ना, कि जिस तरह औरतों के मर्दों के ऊपर हुकूक हैं, इसी तरह जिस तरह मर्दों के लिए औरतों के ऊपर हुकूक हैं, इसी तरह
عورتوں کے لیے بھی جو ہے وہ مردوں کے اوپر حقوق ہیں، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کے لیے جو ہے وہ عورتوں کے اوپر ایک درجہ فائز ہیں وہ کہ ان کو زیادہ حقوق دیے گئے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر جو چاہے وہ شریعت کے دائرے کے اندر آتا ہو یا نہ آتا ہو وہ کرتا رہے. جیسے مار پیٹ کے حوالے سے بعض اوقات ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم حاکم ہیں تو ہم ان کو مار پیٹ سکتے ہیں، حالانکہ شریعت مطہرہ نے سوائے مخصوص صورتوں کے اندر اور مخصوص انداز میں مار کے علاوہ بالکل اجازت نہیں دی. اور مار بھی ایسی کہ ہلکی پھلکی بالکل کہ جس سے کوئی چوٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں آتی، اور اس سے بھی بچنے ہی کا حکم ہے. تو یہ بالکل اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر جو چاہے جو ہے وہ کرتا رہے اور عورت کے ساتھ جس طرح کا معاملہ چاہے کرتا رہے. شریعت مطہرہ کے حوالے سے صاف طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں نافرمانی ہوتی ہے وہاں پر مخلوق میں سے کسی کی بھی فرما برداری نہیں کی جائے گی. شوہر کو اس کے ماں باپ حکم دیں جو شریعت مطہرہ کے مخالف ہے تو بالکل ماں باپ کی وہاں اطاعت و فرما برداری نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے گی. یہ تمام کی تمام جو اطاعت و فرما برداری کی جاتی ہے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہونے کی صورت میں، جبکہ وہ شریعت کے مخالف نہ ہو اس صورت میں کی جاتی ہے. تو اگر شوہر اس طرح کے معاملات کرتا ہے کہ شریعت مطہرہ سے وہ مخالف ہیں، متصادم ہیں، تو ہرگز عورت جو ہے اس کی پیروی نہیں کرے گی. اچھا، پیروی تو نہیں کرے گی، لیکن وہ ظاہر اسی کے ساتھ رہتی ہے، اسی کا گھر ہے. اب وہ اس سلسلے میں مزید کیا کرے؟ مطلب وہ سمجھائے اس کو پیار و محبت کی دعوت پیش کرے. جی، نیکی کی دعوت پیش کرے اس کو، اور اس کے پاس اگر اپنا خرچہ موجود ہے تو اسی سے اپنے اوپر خرچ کرے. باقی اور بہت ساری اس کی صورتیں بنتی ہیں تو وہ اس کے لیے پھر دارالفتہ اہل سنت میں براہ راست رابطہ کر لیں. جی، ویڈیو سوال دیجیے. جو کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو صریح یعنی ضروریات دین میں سے ہے. یعنی تو سوال بھی اس حوالے سے اگر کوئی کرتا ہے تو سیدھا سیدھا ہر ایک کو اس کا جواب آنا چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن مانے وہ کافر ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. یعنی ناممکن ہے. جو اس کو تصور بھی کرے گا، یعنی جو یہ کہے گا کہ آنا ممکن بھی ہے، یعنی ایک تو ہے کہ آ جانا، یعنی بالفعل جو مانے کہ آئے گا یا آ چکا ہے، تو یہ تو کفر ہے ہی. جو ممکن بھی مانے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہے تو وہ بھی کافر ہے. خاتم النبیین کا معنی ہی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا. اور اس پر زمانہ صحابہ سے لے کر ہمیشہ مسلمانوں کا اجماع قطعی رہا ہے، یقینی رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں، ابھی آپ نے صدقے کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھلے وہ ناراض ہو، آپ کا قریبی رشتہ دار ہو، آپ اس کو صدقہ دیں یہ افضل ہے. اب یہ صورت تو پائی جا رہی ہے کہ وہ قریب بھی ہیں، ناراض بھی ہیں، لیکن بد مذہب ہیں، یعنی اس حوالے سے کیا فرمایا؟ اب دیکھیں، اصل میں جو ہمیں تعلقات رکھنے ہیں وہ جہاں شریعت مطہرہ نے ہمیں اجازت دی ہے اسی کے مطابق ہم جو ہے وہ تعلق رکھ سکتے ہیں. جہاں شریعت مطہرہ ہمیں روکے گی جس چیز سے، ہمیں اس چیز کا اختیار ہی نہیں کہ ہم اس حد سے آگے کراس کریں. صحیح. جی، ہم آڈیو سوال لیں گے. جب مدنی چینل دیکھتا ہوں تو الحمدللہ مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، اور میں نے مدنی چینل دیکھنے کی وجہ سے نا الحمدللہ نماز شروع کر رکھی ہے. مگر اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے سر کہ جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، ناپاک چیز کو لگ گئی یا گندگی کپڑوں کے ساتھ لگ گئی، کام اس طرح کے کرتے ہیں، وہ نماز میں غفلت ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور بقیہ میں یہ مسجد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر جو میں نے نمازیں آج تک میں نے نیت کیا کہ جتنے بھی میں نے زندگی میں نمازیں قضا کی ہیں میں ان کو ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کو کس طریقے سے ادا کیا جائے؟ جی، کیا فرمائیں؟ نجاست لگنے کا کیا فرمایا انہوں نے؟ نجاست ایک تو علم نہیں ہو پاتا، لگ جاتی، غفلت ہو جاتی ہے. ہمیں اس بات کا مکلف نہیں کیا گیا کہ ہم وساوس اور وہم کے پیچھے پڑیں. جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہے تو ہم اس کی ناپاکی کا حکم دیں گے نہیں. جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ ہمارے کپڑے ناپاک ہیں اس وقت تک ان کپڑوں کو ناپاک نہیں کہا جا سکتا. وہ پاکی ہی کا
हुक्म रखेंगे। बाकी रहा कज़ा नमाजों का तरीक़ेकार, तो उसके लिए अमीर सुन्नत की किताब है, रिसाला है कज़ा नमाजों का तरीका, उसका आप मुताला फरमा लें। जितनी नमाज़ें आपकी कज़ा हुई हैं उसका हिसाब लगा लें कि कितने अरसे की नमाज़ें आपके ऊपर कज़ा हैं, और अगर याद नहीं कितने अरसे की हैं और हमेशा से छोड़ते हुए ही आ रहे हैं तो जब से बालिग हुए हैं और बालिग होना याद है तो उस वक्त से, वरना फिर 12 साल की उम्र से आप हिसाब लगाएं। और जितनी नमाज़ें भी बनती हैं तमाम की तमाम नमाज़ों को आप कज़ा करना शुरू करें। जो इसके फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, यानी 5 नमाज़ें फ़राइज़ की, फ़र्ज़ की जो रकातें हैं 5 नमाज़ों की वो, और वितर, इनकी आप कज़ा कीजिए। और इसमें आसानियाँ कुछ दी गई हैं, इसकी तफसील आप अमीर सुन्नत के रिसाले कज़ा नमाज़ों का बयान के अंदर पढ़ सकते हैं। जी अगली कॉल। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम देना हराम है? बराए करम रहनुमाई फरमाएं। जी क्या फरमा? नहीं, बिल्कुल हराम नहीं है। देखें, कसम दो तरह की होती है। एक तो है कसम शरई, जिसके ऊपर अहकाम नाफिज होते हैं कि अगर किसी ने कसम खाई मुस्तकबिल की, जिसको यमीन मुनअक़ीदा बोलते हैं, और उसको तोड़ने के ऊपर कफ़ारे लाजिम आते हैं, तो वो तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफ़ात की होती है। और एक कसम उर्फ़ी होती है कि उर्फ़न किसी चीज़ की कसम खाई जाती है। जैसे हम आम तौर पे कहते हैं तेरी कसम, या मुझे मेरी माँ की कसम, तेरे सर की कसम, फुला चीज़ की कसम, तो ये कसमें उर्फ़ी कहलाती है। तो इसमें कफ़ारे वगैरह लाजिम नहीं आते, और ऐसी कसम के अंदर कोई हर्ज नहीं है। इमाम अहले सुन्नत का तो पूरा जो है वो कलाम इसी के ऊपर है, जिसमें आपने कई चीज़ों की कसम याद फरमाई है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहरा है नूर अफ़ज़ा की कसम। तो ये इसमें कसम ही का तज़किरा आखिर तक चलता हुआ आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ चीज़ों की कसम याद फरमाई है। इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की, आपकी उम्र की, आपके ज़माने की, इन चीज़ों की कसम याद फरमाई है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उर्फ़ी जो कसम होती है वो कसम उठाई जा सकती है। शरई कसम सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के नाम और उसके सिफ़ात की होगी। अमीर अहले सुन्नत ने इस हवाले से, क्योंकि जैसे कसम का मौजू आया, कज़ा नमाज का मौजू आया, रजब शरीफ का मुबारक महीना है, तो रिसाले तहरीर फरमाए हैं और ये बड़ी रहनुमाई करते हैं। कसम के मदनी फूल नामी रिसाला मौजूद है। इस मुबारक महीने के हवाले से कफ़न की वापसी रिसाला मौजूद है। कज़ा के हवाले से कज़ा उमरी का तरीका, तो दावत इस्लामी की वेबसाइट पर जाकर आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, वरना ये तहरीर तौर पर मिलते हैं, आप इन्हें हासिल करें, पढ़ें, इंशाअल्लाह आपके इल्म में भी इजाफा होगा। जी मजीद कॉल। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल ये है कि अगर कोई मर्द अपनी रोजा से अपने घर चलाने के लिए खर्चा लेता है, तो क्या मर्द पर वाजिब है कि उस खर्चा को वापस लौटाए, या औरत उसको माफ कर सकती है? जी, नफ़क़ा बहरहाल मर्द के ऊपर होता है कि उसने बीवी का खर्चा उठाना है, बीवी के ऊपर नहीं होता। बात सूरतें हो सकती हैं। तो अब ये देखा जाएगा कि इन्होंने जो नफ़क़ा लिया है या जो कर्जा वगैरह लिया है वो क्या कह के लिया था। अगर तो कर्ज के लिया था तो उसको वापस करना होगा, वाजिब होगा। और बीवी ने वैसे ही एहसानन खर्च किया तो देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मर्द को चाहिए कि वो वापस करे। इसी में इसकी बेहतरी है और इसका मर्द होने का तकाजा भी यही है। हाँ, बीवी के चूँकि अपनी रकम अगर है वो, तो उसको इख्तियार है कि वो अपने शोहर के साथ अच्छा सलूक करते हुए उसको माफ़ कर देती है, तो उसके इख्तियार में। मर्द ये ना कहे कि मुझे माफ़ कर दो, यानी जबकि उसके ऊपर लाजिम होता हो कि उसने कर्ज के तौर पर इसको दिया था और उसको वापस करना है, तो माफ़ करवाने का सवाल ना करे। वो अपनी मर्जी से वो माफ़ कर देती है तो कोई हर्ज नहीं है। मदीने से लेकर नाज़रीन सिलसिला हुआ, रजब शरीफ की बहारें भी हमने इब्तिदान सुनी और बहुत कुछ सीखा। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें रजब की बरकतों से भी माला माल फरमाए। इस महीने में खुसूसियत के साथ इबादत करने, कुरान की तिलावत करने, ज़िक्र व अस्कार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और जो अभी सुना है, जो सीखा है, उस पर भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गुज़ारे कैसे